اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون۔ سورہ انعام کی 152 نمبر کی آیت آج 5واں دن ہے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو 5ویں چیز حرام کی گئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو اس آیت کریمہ میں جو حرام کی گئی وہ شرک باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، اور دوسری چیز جو حرام کی گئی وہ والدین کی نافرمانی کرنا، تیسری چیز جو حرام کی گئی وہ اولاد کو قتل کرنا رزق کے ڈر سے کہ ان کو کہاں سے کھلاؤں گا، اور چوتھی چیز جو کل بیان کی گئی کھلم کھلا بے حیائی ہو یا چھپ کر کے بے حیائی ہو، ہر قسم کی بے حیائی حرام ہے۔ آپ اگر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ساری برائیوں کی جڑ اور ساری برائیوں کا سر چشمہ بے حیائی ہے، اور ساری نیکیوں کا سر چشمہ کیا ہے؟ حیا ہے۔ جس کے اندر جتنی حیا ہوگی وہ اتنا ہی نیک کام کرے گا اور برائیوں سے بچے گا، اور جو بے حیا ہوگا وہ بے حیا برائی کر کے حرام کام کر کے بھی فخریہ طور پر وہ بیان کرے گا کہ میں یہ برائی کر کے آیا ہوں، یہ برا کام کر کے آیا ہوں۔ 5ویں چیز جو اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے وہ بغیر کسی حق کے کسی کو قتل کرنا، چونکہ اسلام کے آنے سے پہلے جاہلیت کے دور میں کفار مکہ کے مزاج کے اندر بڑی سختی تھی، اور قومی ملی غیرت اس کے اندر بہت تھی۔ معمولی چیزوں پر وہ لوگ لڑنا، قتل کر دینا، قتل ہو جانا ان کے لیے بہت آسان تھا۔ عورت کے نام پر لڑ جاتے تھے، بہت سالوں تک لڑائی چلتی تھی۔ کبھی کبھی کنویں پر پانی بھرنے کی باری کے سلسلے میں لڑائی ہو جاتی تھی، وہ کئی سال تک چلتی تھی، 100 سال تک، 50 سال تک، معمولی چیزوں پر۔ چنانچہ ایک آدمی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ آدمی بیٹھا ہوا طاقتور بہادر آدمی تھا، پیر پھیلا کر کے بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ کسی میں دم ہو تو یہ میرا پیر سیدھا کر کے دکھائے۔ ایک آدمی آیا اور اس نے غصے میں آ کر کے اس کے پیر کو تلوار سے کاٹ دیا۔ اس کے خاندان والوں نے اب اس کو قتل کر دیا۔ سالوں سال تک اس کی لڑائی چلی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے، بغیر حق کے کسی کو قتل کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اور ایک جگہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں جو سورہ مائدہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک انسان کا قتل کرنا ایسا ہے جیسا کہ ساری دنیا کے انسانوں کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ ایک انسان کی جان اتنی قیمتی ہے، اور جس نے ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی وہ ایسا ہے جیسا کہ سارے انسانوں کی اس نے جان بچائی۔ یہ قتل انسان، یہاں پر دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں فکأنما قتل الناس، ناس کہا، یہ نہیں کہا مسلمان یا کسی قوم کا نام نہیں لیا، بلکہ انسان کو قتل کرنا۔ یہاں تک کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ کسی بھی ذمی آدمی کو، ذمی کس کو کہتے ہیں؟ ذمی کہتے ہیں اگر کوئی کافر آدمی اسلامی مملکت میں، اسلامی حکومت میں معاہدہ کر کے، جزیہ دے کر کے، اس کے ساتھ معاہدہ کر کے اگر کوئی آدمی رہتا ہے تو اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا قتل کرنا بھی حرام ہے۔ اور اگر کسی نے ایسا کیا یعنی قتل کیا تو بہت بڑا اس نے جرم کا ارتکاب کیا، بہت بڑا اس نے جرم کیا۔ تو انسان کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ سنگین جرم قرار دیا ہے۔ ہاں یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر حق کے، جیسا کہ قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں بغیر حق کے قتل کرنا یہ حرام ہے، مگر 3 وجوہات کی وجہ سے قتل کیا جا سکتا ہے۔ 3 وجوہات، اس بات کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے کہ وہ 3 وجوہات کیا ہے۔
جس کی بنیاد پر قتل کرنا جائز ہے، وہ 3 وجوہات کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور اس روایت کو بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے۔ اتنی بڑی حدیث بخاری اور مسلم جو سیاہ ستہ کی حدیث ہے، اور حدیث کی کتابوں میں سب سے بڑی حدیث کی یہ دونوں کتابیں ہیں، اس حدیث کے اندر یہ روایت بیان کی گئی، اور روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود جیسا فقیہ صحابی، انہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 وجوہات پر قتل کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی وجہ سے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تو یہ کہ کسی آدمی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کے قصاص میں قتل کرنا جائز ہے، ضروری نہیں ہے اگر کوئی اس کے مقتولین یعنی جس آدمی کو قتل کیا گیا، اگر اس کا مقتول کا خاندان، ورثہ اور رشتہ دار اگر اس بات پر راضی ہو جائے دیت لینے قتل نہ کریں تو بھی یہ جائز ہے۔ لیکن قتل کرنا یہاں جائز ہے کہ کسی آدمی نے کسی کو قتل کیا تو قصاص کے طور پر یعنی بدلے کے طور پر قتل کرنا تو جائز ہے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ کسی شادی شدہ آدمی نے زناکاری کا ارتکاب کیا، کسی شادی شدہ آدمی نے، اگر غیر شادی شدہ آدمی نے یعنی کنوارے آدمی نے زناکاری کا ارتکاب کیا تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور اگر کسی شادی شدہ نے اس قسم کے جرم کا ارتکاب کیا تو اس کو سنسار کیا جائے گا۔ سنسار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو پتھر مار مار کر، مرد ہے تو پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ پتھر ماریں گے لوگ، جب تک وہ مر نہ جائے اس وقت تک اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور اگر عورت ہے تو گڑھا کھود کر کے اس عورت کو اس گڑھے میں ڈال دیا جائے، اور ڈال کر کے اس کو پتھر مار مار کر کے اس کو قتل کیا جائے۔ اس قسم کے واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے، جو اس وقت بتانے کا وقت نہیں ہے، ورنہ بتایا جاتا آپ کو کہ صحابہ کرام میں سے بعض صحابی سے اس قسم کا جرم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے کرا دیا، تو تاکہ مسئلے مسائل کھل کر کے سامنے آئے، تو ان صحابہ کرام جو بعض صحابی سے جرم ہوا تو انہوں نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھ کو پاک کر دیجئے۔ تو اس صحابی کو سنسار کیا گیا۔ ایک عورت جس کا لمبا چوڑا واقعہ ہے، اس عورت نے بھی پیش کیا، یا رسول اللہ میرا حمل ہے، یہ ناجائز حمل ہے، آپ مجھ کو پاک کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو بھی سنسار کیا۔ تو اگر کسی شادی شدہ آدمی نے زناکاری کا ارتکاب کیا تو اس کو سنسار کیا جائے گا۔ تیسرا کون ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر مذہب اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا، یعنی مرتد ہو گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اسلام کو ترک کر دیا تو اسلام کو ترک کرنے کی وجہ سے اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ ان 3 آدمیوں کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ شادی شدہ ہو کر کے زناکاری کا ارتکاب کیا، یا کسی نے قتل کیا تو قاتل کو مقتول کے بدلے میں اس کو جو ہے قتل کیا جائے گا، یا کسی نے مذہب اسلام کو چھوڑ دیا تو پھر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس کو بھی مذہب اسلام کے چھوڑنے پر قتل کیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مجھ کو یاد آیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا باغیوں نے محاصرہ کیا، گھیر لیا چاروں طرف سے، 40 دنوں تک پانی کھانا سب جو ہے روک دیا گیا۔ بڑا ہی دردناک، اسلامی تاریخ کا بڑا ہی دردناک واقعہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ 40 دنوں تک کھانا نہیں، پانی نہیں، کسی قسم کی کوئی چیز اندر جانے نہیں دی باغیوں نے، اور اسی بیچ میں ان کی شہادت ہو گئی۔ شہید ہونے سے پہلے انہوں نے یہی روایت بیان کی جو میں نے ابھی بیان کی، باغیوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ دیکھو بھائی، مسلمانوں کا 3 حالتوں میں قتل کرنا جائز ہے، یا تو اس نے کسی کو قتل کیا ہو، یا زناکاری اس نے کی ہو شادی شدہ ہونے کے باوجود، یا اس نے مذہب اسلام کو چھوڑ دیا ہو۔ ان 3 حالتوں میں جو قتل کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ قتل کرنا کسی مسلمان کا جائز نہیں۔ تو تم لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، باغیوں سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو، میں نے شادی کرنے کے بعد اور شادی سے پہلے بھی، اسلام قبول کرنے کے بعد اور اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی میں نے الحمدللہ کبھی زناکاری کا ارتکاب نہیں کیا۔ نہایت ہی پارسا صحابی تھے، نہایت ہی پاک باز صحابی، وہ صحابی جن کی جو ہے سخاوت کا ڈنکا بجتا تھا،
اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے انہوں نے اپنا مالی تعاون پیش کیا، مالی قربانیاں پیش کی، ان کی سخاوت پر فرشتوں کو بھی ناز تھا۔ تو اتنے پارسا اور نیک صحابی کو باغیوں نے قتل کر دیا، قتل ہونے سے پہلے، شہید ہونے سے پہلے حضرت عثمان غنی نے فرمایا دیکھو بھائی، شادی ہونے سے پہلے بھی، شادی ہونے کے بعد بھی میں نے زناکاری کا ارتکاب نہیں کیا۔ حالانکہ اس زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں زناکاری کو لوگ برا نہیں سمجھتے تھے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے پارسا صحابی تھے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی انہوں نے کبھی زناکاری نہیں کی، شراب نوشی نہیں کی، کبھی کسی لڑکی کو زندہ نہیں دفنایا، یہ اس کی خوبی تھی۔ اور فرمایا انہوں نے دوسری چیز کہ میں نے کسی کا قتل بھی نہیں کیا، اگر میں نے کسی کا قتل کیا ہوتا تو تم لوگ مجھ کو قتل کرتے، تمہارے لیے قتل کرنا جائز ہوتا۔ اور میں نے الحمدللہ اسلام قبول کرنے کے بعد کبھی اسلام کو چھوڑنے کا تصور بھی میرے دل میں نہیں آیا، کبھی میں نے اسلام میں چھوڑوں، کبھی میرے ذہن میں اس کا تصور بھی نہیں آیا۔ تو تینوں چیزوں میں سے ایک چیز بھی نہیں پائی جا رہی، نہ تو میں نے زناکاری کے ارتکاب کیا، نہ تو میں نے کسی کا قتل کیا، اور الحمدللہ میں نے اسلام کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا۔ تو تم لوگ مجھ کو کس جرم میں قتل کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ تم لوگوں نے میرے گھر کا محاصرہ کیوں کیا ہوا ہے؟ میرے قتل کے در پہ کیوں ہو؟ اور مجھ کو شہید کرنے کے لیے کیوں تلے ہوئے ہو؟ یہ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی۔ تو بارے کہے پانچویں چیز جو عیسیٰ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی، وہ جو ہے چاہے کسی نفس کو قتل کرنا بغیر کسی وجہ کے، اور پھر آخر آیت میں فرما رہے ہیں ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ یہ تم کو تاکیدی حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ تم لوگ غور کرو، فکر کرو کہ جن چیزوں کو تم لوگوں نے اپنے طور پر حرام قرار دیا تھا، اور جو چیزیں حرام تھی اس کو تم نے حلال قرار دیا تھا، جو چیزیں حلال تھی اس کو تم نے حرام قرار دیا تھا، تم نے اپنی طور پر جو جن چیزوں کو حرام قرار دیا، حلال قرار دیا، اس کے اوپر تم لوگ غور کرو، سوچو، فکر کرو۔ اس لیے تم کو اللہ تعالیٰ یہ تاکیدی حکم دے رہے ہیں۔ تو 152 نمبر کی آیت میں جو 10 چیزیں میں نے بیان کی کہ 10 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، تو 152 نمبر کی آیت میں 5 چیزوں کا ذکر ہوا۔ شرک کرنا حرام ہے، اولاد کو قتل کرنا حرام ہے، والدین کی نافرمانی کرنا حرام ہے، بے حیائی کا ارتکاب کرنا حرام ہے، اور اسی طریقے سے کسی نفس کو بغیر وجہ کے قتل کرنا حرام۔ یہ 5 چیزیں سورہ نام کی 152 نمبر کی آیت میں بیان کی گئی۔ اس کے بعد 153 اور 154 نمبر، ان دونوں آیات میں 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔